ترمذی حدیث نمبر 2325۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنو، کیونکہ اللہ کا رسول امت سے بہت محبت کرتا تھا اور بہت فکر تھا کہ آپ نے فرمایا یہ دنیا 4 شخصوں جیسی ہے، کیونکہ ہر بات اللہ کے رسول نے کھول کھول کے سمجھائی کہ میری امت کہیں جہنم میں نہ جائے۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں اس کے کمر سے کھینچ رہا ہوں کہ یہاں آ گئے، اس میں مت جاؤ، اس میں مت جاؤ۔ ایک دفعہ زاروں زار رو رہا ہے، زاروں زار رو رہا ہے۔ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جا کر پوچھ میرا رسول کیوں رو رہا ہے، حالانکہ اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا۔ جبرائیل آیا اور پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہو، حالانکہ اللہ کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جبرائیل، میں اپنی امت کے فکر میں رو رہا ہوں، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت عمل میں غریب ہے، میری امت کے پاس عمل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا شان تھا، اس امت سے محبت تھی۔ تو ہم بھی وفادار بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور۔ ہمارے اوپر بھی حق ہے کہ کہنے سے وفا نہیں ہوتے، اس وفا کو کر کے دکھائیں۔ جو آخری گھڑی تک امت کے فکر میں تھا اور محشر کے میدان میں اٹھ کے بھی امت کے فکر کی بات کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کر رہا ہوں کہ دنیا 4 بندوں جیسی ہے۔ دنیا کا مثال 4 شخصوں جیسا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے تو علم بھی دیا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے۔ وہ علم کی وجہ سے اس مال کو خرچ کر رہا ہے اور اس کا ہر حقدار کو حق دے رہا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کو علم تو ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے اللہ مجھے بھی مال دے تو میں بھی ایسے خرچ کروں جیسے یہ بندہ خرچ کر رہا ہے، جیسے یہ بندہ تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے مال لگا رہا ہے، غریبوں کا خیال کر رہا ہے، رشتہ داروں کا خیال کر رہا ہے، ہر حق کا حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرتا اور اپنے رشتہ داروں میں ہر حقدار کا حق بھی دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کا مثال ایک جیسا ہے، یہ اجر میں بہت آگے نکل، ان کا بہت اجر ہے، بہت شان ہے، بہت رتبہ ہے ان دونوں کا، اور اجر میں بھی برابر ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے دولت تو دی ہے لیکن اس کو علم نہیں دیا، وہ دولت تو لٹا رہا ہے مگر بغیر علم کے، جہاں جی چاہ رہا ہے، جہاں جس کو چاہ رہا ہے دے رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے روک رہا ہے، جہاں چاہے خرچ کر رہا ہے، جہاں چاہے نہیں خرچ رہا ہے، مال تو دھڑا دھڑ اڑا رہا ہے لیکن بے علم کی وجہ سے اس کو علم کچھ بھی نہیں ہے کہ کس کو دینا ہے، کہاں نہیں دینا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کون بندہ زکوٰۃ کے لائق ہے، کون خیرات کے لائق ہے، کس پر خرچ کرنا ہے اور کس سے یہ پیسے روکنا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اس کو کوئی چیز کا پتہ نہیں۔ چوتھا بندہ وہ ہے جس کو نہ مال ہے نہ علم ہے،
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جیسے مال اپنا خرچ کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی ایسا مال دے کہ میں بھی ایسے خرچ کروں۔ وہ بندہ جو بغیر علم کے مال خرچ کر رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا، ایسے لٹاتا، ایسے کرتا، ایسے کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں برابر ہیں اور دونوں بدترین ہیں، دونوں بدترین بندے ہیں۔ کیوں کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ کس کو مال دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کہاں لٹانا ہے، کہیں نہیں لٹانا ہے۔ وہ اپنی انا پر چل رہے ہیں، اپنے غرور، اپنے اس ہستی میں چل رہے ہیں کہ میں ہی صحیح بس۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں چھوڑی جو ہمیں بتائی نہیں۔ کاش ایسے محبوب کہ ہم بات مانتے اور اس کی تابع داری کرتے تو ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ